مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے دل خوف خدا سے خالی ہو چکے ہیں، خشیت الہی سے ہم محروم ہو چکے ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے، اس دور کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم خشیت الہی سے، خوف خدا سے محروم ہو چکے ہیں، خالی ہو چکے ہیں۔ حالانکہ یہ اہل ایمان کی شان ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں ہے خافونی ان کنتم مؤمنین، اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ خافونی ان کنتم مؤمنین، مجھ ہی سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو گویا جس دل میں ایمان ہوتا ہے اس میں خوف خدا بھی ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران کی اس آیت کی روشنی میں ایمان جتنا مضبوط ہوگا خوف خدا اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے دامن بھی خالی ہیں اور پھر بھی ہم غرور میں ہیں، پھر بھی ہم مغرور پھر رہے ہیں جبکہ دامن بھی خالی ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے بڑی بڑی نیکیاں کی پر غرور نہیں کیا، بڑی بڑی نیکیاں کی پر عاجزی کرتے رہے، اور پھر فرماتے ہیں آج کل ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جن کے پاس نیکیاں بھی کوئی نہیں اور پھر بھی وہ غرور سے پھر رہے ہیں۔ حالانکہ ہم نے تو ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے بڑی بڑی نیکیاں کی پر عاجزی کرتے رہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کس چیز پر تم غرور کر رہے ہو، کیوں بے فکر پھر رہے ہو، کس چیز نے تمہیں اللہ کی بارگاہ سے بے نیاز کر دیا ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف اور ڈر ہی نہیں رہا۔ حالانکہ پہلے اسلاف تو ایسے تھے کہ کوئی چھوٹا سا گناہ ہو جاتا تو ڈرتے تھے، اور آج حالت یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہ کر کے بھی ہم نہیں ڈر رہے۔ ہمارے اسلاف وہ تھے، بزرگ وہ تھے جو چھوٹا سا گناہ ہو جاتا تو ڈرتے تھے، اور ہم بڑے بڑے گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہ وحی نازل ہوئی کہ اپنی امت کو سنا دو مجھے قسم ہے اپنی عزت اور جلال کی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف، اے پیغمبر اپنی امت کو سنا دو مجھے قسم ہے اپنی عزت اور جلال کی، قیامت کے دن میں ہر شخص کے گناہ کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھوں گا۔ قیامت کے دن میں ہر شخص کو اس کے گناہ دکھاؤں گا۔ اور یہ صرف حضرت داؤد پہ ہی نہیں وہی نازل ہوئی، یہ قرآن میں آیت بھی ہے، یہ وہی حضور پہ بھی نازل ہوئی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ایک ذرے کے برابر گناہ کیا، قرآن کہتا ہے قیامت کے دن اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا۔ کتنی رسوائی کا باعث ہے اگر حشر کے میدان میں ہمارے گناہ ہمارے سامنے رکھے جائیں۔ ہاں ایک صورت ہے کہ وہ گناہ نہ رکھے جائیں اگر آج ہم سچی توبہ کر لیں، اگر اس دنیا کی زندگی میں وہ گناہ معاف کر دیے جائیں تو پھر ہم حشر کی اس ذلت اور رسوائی سے بچ سکتے ہیں۔ بعض دوست کہتے ہیں کہ جی ہمارے دل پر تو امید غالب ہے اس لیے دل میں خوف نہیں، یا خوف گھٹ ہے اور امید غالب ہے۔ یاد رکھیں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جب کوئی نزع کے عالم میں ہو، بہت بوڑھا ہو چکا ہو، موت قریب ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے دل پہ رحمت کی امید غالب رکھے، لیکن عام طور پہ زندگی میں یہی چاہیے کہ اپنے دل پہ اللہ کا خوف غالب رکھے۔ اگر آپ کے دل پہ امید غالب ہو گئی تو پھر آپ بے فکر ہو جائیں گے، پھر بے فکر ہو کے گناہ کریں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔ دل میں امید ہونی چاہیے، رحمت کی امید دل میں ہونی چاہیے، پر غالب خوف خدا ہونا چاہیے۔ ایمان جو ہے
وہ ان دونوں چیزوں کا تقاضا کرتا ہے کہ دل میں خوف بھی ہو، دل میں رحمت کی امید بھی ہو۔ پر امید اور خوف میں غالب کون سی چیز ہونی چاہیے؟ کون سی چیز غالب ہونی چاہیے؟ خوف۔ آج اکثریت کے دلوں پہ امید غالب ہے، اور اس غالب امید کی وجہ سے ہی وہ عمل نہیں کرتے، حالانکہ دل میں خوف غالب ہونا چاہیے۔ اگر دل میں خوف غالب ہوگا تو پھر بندہ نیک اعمال کرے گا۔ یہ جس خوف کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، خوف خدا، یہ دوسرے خوفوں کی طرح نہیں کہ جیسے کوئی شیر سے ڈرتا ہے کہ مجھے مار نہ دے، یہ اس خوف کی طرح نہیں، اس لیے کہ جو کوئی شیر سے ڈرتا ہے وہ شیر سے دور بھاگتا ہے، اس کے دامن میں تو نہیں چھپتا۔ تو اللہ کے خوف کی شان یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہی ہوتا ہے۔ تو یہ خوف دوسرے خوفوں سے جدا ہے۔ اس خوف کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگوں کے دل میں خوف کا لفظ سن کے گھٹن آ جاتی ہے۔ ماں جھڑکتی ہے تو بچہ پھر بھی ماں کی گود میں دوڑ رہا ہے۔ اس خوف میں بھی ایک محبت ہے۔ اللہ کا خوف بندے کو اللہ سے دور نہیں کرتا بلکہ اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اور اس خوف الہی کا نتیجہ کیا ہے کہ بندہ گناہوں سے بچتا ہے۔ کام کو اس کے نتیجے کی بنیاد پہ دیکھنا چاہیے کہ میں یہ کام کروں تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ یہ خوف خدا کا نتیجہ کیا ہے کہ بندے کا کردار پاک رہتا ہے، عفت و پاک دامنی حاصل ہوتی ہے، تقوی حاصل ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو جس چیز سے اللہ کا قرب ملے، جس راستے پر چلنے سے بندے کا کردار پاکیزہ رہے، اس راستے پہ چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے۔ یہ دیکھیں کہ خوف خدا کا نتیجہ کیا ہے۔ یہ خوف کوئی منفی اثرات نہیں شخصیت پہ ڈالتا، بلکہ یہ خوف تو شخصیت کو اتنا اعلیٰ بنا دیتا ہے کہ فرشتے اس بندے کی زیارت کے لیے زمین پہ اترتے ہیں۔ جس کے دل میں خشیت الہی ہو، اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے، اس شخص کے پاس نہ بیٹھو جو تمہیں اللہ سے بے فکر کرے، بلکہ اس شخص کے پاس بیٹھو جو تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے۔ یہ حضرت امام حسن بصری کا فرمان ہے کہ اس شخص کے پاس بیٹھو جو تمہارے دل میں فکر آخرت پیدا کرے اور خوف خدا پیدا کرے۔ حضرت کعب احبار رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 1000 درم خیرات کرنے سے افضل یہ ہے کہ بندہ 2 آنسو خوف خدا میں وہ فرماتے ہیں مجھے زیادہ پیارا اور عزیز عمل یہ ہے کہ اگر 2 آنسو صحیح معنوں میں خشیت الہی سے نکل آئیں تو یہ 1000 درم خرچ کرنے سے، فی سبیل اللہ خیرات کرنے سے زیادہ افضل اور زیادہ شان رکھتا ہے۔ اس لیے آج میں نے آپ احباب کے سامنے یہ موضوع منتخب کیا۔ ایک تو ہماری زندگیاں اس سے خالی ہو رہی ہیں، دوسرا اس موضوع کا شخصیت اور کردار کی تشکیل میں بڑا اہم کردار ہے۔ تو آئیں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ اٹھا کر دیکھیں کہ خشیت الہی، خوف خدا کے موضوع کو قرآن نے کس طرح